یا نور کا وظیفہ اور آیت النور کا وظیفہ بہت مؤثر ہے. اس کو کثرت سے کریں تو نسبت طہارت اس میں انسان کو فروغ ملتا ہے. یہ جو الفیوزات المحمدیہ آپ کو دے رہا ہوں، اس میں جہاں نفسوں کے وظائف دیے ہیں وہاں ساتوں نسبتوں کے وظائف بھی دیتی ہیں. یہ پہلے کتاب میں نہیں تھے، سلوک و تصوف کے عملی دستور میں پہلے نہیں تھے، اب اس میں ایڈ کر دیا. آج رات ہی دیا ہے وہ، آج رات وہ 1:30 بجے یا پتہ نہیں کتنے بجے وہ لے کر گیا مجھ سے علامہ کالامی، رات کو یہ نسبتوں کے اس کو دے کر بھیجے. ہم ایک مزدوری ہم دن کو کرتے ہیں نا، پھر آپ کو چھوڑ کے پھر ایک رات کو مزدوری شروع ہو جاتی ہے. تو مزدوروں کا کیا ہوتا ہے؟ مزدور ہے نا، وہ جو مستری ہوتے ہیں وہ مستری تو نہیں ہے، مستری تو اونچے درجے کے ہوتے ہیں، معمار تو اونچے درجے کے ہوتے ہیں نا، مزدور تو پتھر اینٹ روڑا پکڑانے والے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں مزدوری. ہم تو مزدور لوگ ہیں، اور مزدور بھی ایسے کہ مزدوری کا بھی چج ابھی تک نہیں آیا. تو اللہ نور السماوات والارض، اس سے اللہ پاک نے نور کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اللہ کا ایک اسم ہے الہادی. کیا؟ الہادی. اسم کیا ہے؟ الہادی. یا ہادی یا ہادی یا ہادی، یا نور و یا ہادی، یا نور و یا ہادی، یا نور و یا ہادی. نور کے ساتھ ہادی کا جو اسم پاک ہے، اس کی برکات اور تاثیرات میں بھی قلب کا نور پیدا ہوتا ہے. اس کی برکات میں بھی قلب کا نور پیدا ہوتا ہے، یہ بھی نور قلب کا باعث بنتا ہے. ہیلپنگ وظائف ہیں. اور یہ سارے راز اب یہ عام طور پہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے، عام طور پہ بھی کس سے کیا پیدا ہوتا ہے، کس سے کیا. ہاں، خواص القرآن پر بعض اولیاء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، خواص القرآن پر، سورتوں پر، آیات کے خواص پر، اور وہ خواص میں لکھتے ہیں. میں نے بہت تلاش کی، ابھی تک کوئی کتاب ایسی مجھے مل نہیں سکی اپنے لائبریری کے لیے، ابھی تک مل نہیں سکی. ہیں صحیح، اتفاق ہے نہیں مل سکی کوئی. تو خواص پھر اس میں درج ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے. خواص القرآن پر بھی ایک وہب ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ علوم اور معارف جو اللہ پاک نے مجھے وہب کیے ہیں، جو میں نے کتابوں سے نہیں لیے، اللہ سے لیے ہیں بطور وہب، ان میں خواص القرآن بھی ہے. تو الہادی کا جو اسم ہے، اس سے بھی نور قلب پیدا ہوتا ہے. اور اس میں بھی قرآن کی معرفت چاہیے. خواص القرآن تک پہنچنے کے لیے بھی قرآن کی معرفت چاہیے، بڑی ڈیپ معرفت چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، تنبیہ ہو جائے، انتباہ ہو جائے، پردہ اٹھ دے اور سینے کا انشراح ہو جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اور فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اور جس کا سینہ کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. آپ جوڑ دیکھیں نا، سبحان اللہ. قرآن مجید اللہ جس کے لیے ارادہ کر لے، جس کے لیے ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت دے، ان یہدیہ، ہدایت کا ارادہ کر لے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اور جس کے لیے گمراہی کا ارادہ کر دے، اس کا سینہ ضیق، تنگ کر دیتا ہے. یجعل صدرہ ضیق. جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے گمراہ کرنے کا، اس کا سینہ، اس میں گھٹن آ جاتی ہے، قبض، اس میں گھٹن آ جاتی ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اور پھر فرمایا جس کا سینہ کھول دیتا ہے
وہ جان لو کہ وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ تو سینے کا کھلنا نور قلب ہے، اور نور قلب کا آنا شرح صدر ہے۔ یہ ربط ہے۔ شرح صدر یعنی سینے کا کھلنا کیا ہے؟ یہ نور قلب ہے، دل کا نور ہے۔ اور نور قلب یا نور صدر، نور قلب دل کا نور کیا ہے؟ یہ شرح صدر ہے۔